امام جعفر الصادق علیہ السلام سے سوال. مولا یہ اللہ نے ایک بہت دو حروف پہ مشتمل لفظ قرآن کریم میں استعمال کیا، اف. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍ. اُفٍ علی اف اردو میں بھی کہتے ہیں نا ہم لوگ، الف اور فے. کہ مولا اتنا چھوٹا سا لفظ اللہ نے قرآن میں جس کو معجزہ قرار دیا ہے استعمال کیا، والدین سے اف بھی نہ کرنا، کیوں؟ تو چھٹے امام نے فرمایا اگر اس سے کوئی چھوٹا لفظ ہوتا اللہ وہ استعمال کر کے بتاتا. پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں کہ نہیں. اپنے والدین، میں نے جو بار بار تاکید کر رہا ہوں، جو ہمارے ہی جیسے ہیں. میں خود والد ہوں تو میں اپنے بچوں کے لیے واجب الطاعہ، لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ میں کوئی خاص تو نہیں ہوں، اپنے بچوں کا والد ہوں. توجہ، ہمارے والدین کا ہم پہ اتنا اللہ کا حکم ہے، خبردار انہیں اف بھی نہ کرنا، آ جائیں تو کھڑے ہو جانا. جتنے بھی ان کے گناہ دیکھ لو، کبھی بھی ان کے سامنے زبان نہ چلانا، آنکھیں نہ کھولنا زیادہ. مولا فرماتے ہیں اگر والدین کو آنکھیں بھی نکال کے دیکھو گے تو اعمال حبط ہو جائیں. میرے جملے پہنچ رہے ہیں، میں تنگ کر رہا ہوں. ایسا نہیں گرامی، اعمال حبط ہو جائیں گے اگر زبان سے بھی نہیں بولا، صرف آنکھیں نکال کے دیکھا اور ماں یا باپ پہ خوف طاری ہو گیا. اپنے گنہگار والدین پہ انسان اتنا سا بھی ظلم کرے تو اعمال حبط. اور جو پوری امت کے باپ ہو، مجھے نہیں معلوم میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں، جو پوری امت کے باپ ہوں ان کے خلاف لوگ جنگ کرتے رہیں اور پھر بھی رضی اللہ رہے. جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے؟ عام ماں باپ کے خلاف ظلم کرنے پہ اعمال حبط. میں تو نہیں میرا جملہ پہنچا یا نہیں پہنچا. گنہگار ماں باپ پہ چھوٹا سا بھی ظلم کرو اعمال حبط. اور اگر معصوم امام جو پوری امت کا باپ ہے، آپ نے دیکھا شیعہ ہر نماز کے بعد کیا کہتے ہیں؟ مستحب ہے، واجب نہیں، مستحب ہے. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین. ہر عبادت کے بعد، ہر مجلس کے بعد، ہر نماز کے بعد، ہر کام کے بعد، عید کی نماز کے بعد، ہر عبادت کے بعد مولا حسین کو سلام کرو. اور کیا کہہ کے چھٹے امام کی حدیث ہے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے عبداللہ کے بابا حسین آپ پہ سلام. جبکہ مولا کے ہر بیٹے کا نام علی ہے. اب مولا کی کنیت رسول خدا نے رکھی ابو عبداللہ، عبداللہ کے بابا. تو عبداللہ کے بابا کون؟ مولا حسین. عبداللہ کون؟ قیامت تک آنے والا ہر اللہ کی بندگی کرنے والا ہے عبداللہ. اور قیامت تک ہر آنے والے عبداللہ کے باپ کا نام حسین ہے. ہر عبادت گزار پہ حسین کی اطاعت واجب ہے. میرے جملے پہنچ گئے تھے جانے کے نا؟ بس آپ بزرگوں کی مجھے دعائیں چاہیے جو آپ مجھے اشارے کر دیتے ہیں. یقین مانیے آپ کی حوصلہ افزائی کا شکریہ ہے. توجہ فرما رہے ہیں سیزانے گرامی. سیزانے گرامی، کوئی عبادت نہ ہوتی اگر حسین اپنے لیے کربلا نہ چاہتے. اب قیامت تک آنے والا ہر بندگی کرنے والا اس پہ واجب حسین ابن علی کی اطاعت کرے. کیوں؟ ہر نمازی، ہر روزے دار، ہر زکوٰۃ نکالنے والا، ہر خمس دینے والا، ہر حج کرنے والا، ہر زیارت کرنے والا، توجہ، ہر نیکی کرنے والا مقروض حسین ابن علی کا. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ عزیزان گرامی، عظمت مولا حسین کی کہ سرور کائنات نے دنیا میں ان کے آتے کہہ دیا ان کی کنیت ہے ابو عبداللہ. جبکہ مولا حسین اپنے ہر بیٹے کا نام رکھ رہے ہیں علی، لیکن کہہ دیا نہیں، یہ عبداللہ کے بابا ہیں. یعنی قیامت تک ہر عبادت گزار مقروض ہے. نہ کوئی نمازی ہوتا، نہ روزے دار ہوتا، نہ حاجی صاحب ہوتا. حاجی مکے میں رک گئے، حج بچانے والے کربلا چلے گئے. عزیزان گرامی، کسی نے پوچھا چوتھے امام سے، طنز کیا، میں نام نہیں لوں گا، کسی نے طنز کیا، توہین آمیز لب و لہجے میں کہا، اے سید سجاد، کربلا میں آپ کے بابا مارے گئے، یزید زندہ رہا، بتائیے فتح کس کی ہوئی؟ طنز سمجھے؟ اب اس کا سوال سمجھے. کہتے ہیں جو ماں باپ کی گستاخی کرے وہ بخشا نہیں جائے گا، اور جو امام کی گستاخی کرے وہ بخشا جائے گا. خدا کی قسم جب تک امام معاف نہ کریں تب تک وہ گستاخ ہے اور آق ہے.
مجھے نہیں معلوم میرے جملے پہنچ رہے نہیں. ماں باپ آگ کر دیں تو سارے مفتیوں کا فتویٰ جہنمی, اور اگر علی آگ کر دیں تو پھر بخشا جائے گا. سلام تمہاری عقلوں پہ. عزیزان گرامی میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے ہیں؟ عزیزان گرامی ایسے ایسے لوگ مولا کے سامنے گستاخی کر رہے ہیں. مدینے میں آیا, میں نے نام نہیں لیا کسی کا, میں نے نہیں بتایا کتنی لمبی داڑھی تھی, کیا حلیہ تھا, کس کا بیٹا تھا, میں نے کچھ بھی نہیں بتایا ہے. چوتھے امام کی بارگاہ میں آ کے گستاخی کر رہا ہے, جسارت طنز کر رہا ہے. مولا اے سید سجاد, میں مولا کہہ رہا ہوں, اے سید سجاد کربلا میں آپ کے بابا مارے گئے, یزید زندہ رہا, بتائیے جیتا کون؟ اب دنیا یہی کہتی ہے نا, جو زندہ رہا وہ جیت گیا. امام نے کہا تجھے جواب چاہیے؟ ہاں, جہاں میرے جد رسول خدا کی مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھ کے پھر جواب دیتا ہوں. کچھ لوگ پہنچ گئے, جیے سلامت رہیں جو پہنچ گئے, ممنون آپ کی محبتوں کا. مولانا فرمایا میرے جد رسول خدا کی مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھ, میں جواب دیتا ہوں. اب مجھے نہیں پتا وضو کے ساتھ پجارہ پڑھ کے آیا, ایسوں کو ایسے ہی کہوں گا. جو ہمارے امام کی گستاخی کرے پھر ہم کیوں اس کے متعلق حسن ظن رکھیں؟ جو لوگ پہنچ رہے ہیں, گیا جلدی جلدی نماز پڑھی, واپس آ, کہا جی جواب دیجئے. امام نے کہا کس بات کا؟ کہا ویسے تو آپ کو ہر بات یاد رہتی, ابھی تو میں نے سوال پوچھا سارے لوگوں کے سامنے. کیا سوال پوچھا تھا؟ پھر امام دوہروا رہے ہیں تاکہ جو نئے آئیں وہ بھی سن لیں. دوہرا, کیا سوال پوچھا تھا؟ کہا ابھی پوچھ کے گیا ہوں کہ آپ کے بابا کی کربلا میں فتح ہوئی ہے یزید کی. امام نے کہا پھر؟ کہا آپ نے کہا 2 رکعت نماز پڑھ کے جواب دیتا ہوں. مولانا نے کہا تجھے ابھی بھی جواب نہیں ملا؟ کچھ لوگ پہنچ گئے, تجھے ابھی بھی جواب نہیں ملا. کہا جواب تو آپ نے دینا تھا, آپ نے کہا 2 رکعت نماز پڑھ میں جواب دیتا ہوں. مولانا نے فرمایا جب تو جا رہا تھا نماز کے لیے کسی نے تجھے روکا یا نہیں روکا؟ اگر روکا تو یزید جیت گیا, اور عبادت سے نہیں روکا تو میرے بابا. دس بجے تک مردہ آگا مردہ محمد. توجہ فرما رہے ہیں عزیزانے گرامی. عزیزانے گرامی حتیٰ وہ جو آج جانتے بھی نہیں ہیں وہ بھی مقروض ہیں. آپ تو نمازی کے اوپر اکتفا کر گئے, میں تو اس سے بھی زیادہ سخت جملے کہنے والا تھا. عزیزانے گرامی آج کوئی علی ولی اللہ پڑھنے والا نہ ہوتا اگر مولا حسین کربلا نہ جاتے. آپ تو اس پہ بھی روک گئے ہیں. کوئی محمد الرسول اللہ پڑھنے والا نہ ہوتا اگر مولا حسین کربلا نہ جاتے. نہیں, کوئی لا الہ الا اللہ پڑھنے والا نہ ہوتا اگر مولا حسین کربلا نہ جاتے. یہ میرا جملہ نہیں, بڑے بڑے شیعہ محققین علماء فقہا کا جملہ. اگر آج لا الہ الا اللہ باقی ہے تو مولا حسین کی وجہ سے, اور صرف شیعہ علماء کا نہیں ہے, حقاق بنائے لا الہ. خواجہ اجمیری نے بھی کہہ دیا ہے, وہ تو شیعہ نہیں تھے. خواجہ معین الدین چشتی کہتے ہیں کہ یہ اگر لا الہ الا اللہ کی بھی بنیاد میں دیکھو گے تو حسین کا خون نظر آئے گا. کوئی لا الہ الا اللہ نہ پڑھتا. کیوں؟ لوگ کہتے ہیں جب حسین سے افضل کوئی نہیں تھا, انہوں نے یزید جیسے کی بیعت کر لی, تو پھر میں کیوں اللہ کو مانوں؟ اللہ تو ہوتا, ماننے والا کوئی نہ ہوتا. عزیزان گرامی آج کسی کو احساس بھی نہیں ہے, خدا کی قسم اگر آج صرف اسلام نہیں کوئی بھی دین باقی ہے تو مولا حسین کا صدقہ ہے. لیکن ایک سخت جملہ کہوں گا بہت معذرت کے ساتھ, پاکستان کے موجودہ حالات کے تناظر میں اور بین الاقوامی حالات کے تناظر میں, کہ پوری دنیا میں آپ کو مولا حسین کے چاہنے والے مل جائیں گے, صرف شیعوں میں نہیں,
ہر مسلمان, اور صرف مسلمانوں میں نہیں, غیر مسلموں میں بھی, ہندوؤں میں مل جائیں گے, سکھوں میں مل جائیں گے, عیسائیوں میں مل جائیں گے, یہودیوں میں, بدھ مت کے ماننے والے, حتیٰ وہ جو خدا کو نہیں مانتے, ایک چیز ملحد زندیق, وہ کہتے ہیں خدا نہیں ہے, وہ بھی کہتے ہیں لیکن حسین حسین ہے. پوری دنیا میں جو کوئی دین نہیں مانتا وہ بھی مولا حسین کو مانے گا, لیکن یزید کو صرف مسلمان مانتے ہیں. میں کہہ گیا ہوں کو, آپ کو جب ملے گا ملا ہی ملے گا, یزید رضی اللہ کہتا. ایسا ہی ہے لوگ. حیدری, توجہ فرما رہے ہیں سیدھانے گرام, میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ دہرا دیجئے یہ جملہ. آپ کو پوری دنیا میں کبھی بھی کوئی غیر مسلم نہیں ملے گا. میرا چیلنج ہے, لاہور میں مسیحی برادری بہت ہے, کسی عیسائی سے جا کے کہیے او یزید, اگر آپ کا گریبان نہ پکڑ لے, مجھے گالی کیوں دی ہے, یعنی کافر بھی جانتے ہیں یزید گالی ہے, اور مسلمان کہہ رہے ہیں رضی اللہ. میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں؟ جانے گرامی جب بھی ملیں گے, یہاں تک کہ ایک مفتی نے تو کہہ دیا پیٹ تک گاڑی تھی, نام نہیں لوں گا. کلپ آپ نے شاید دیکھا, یہ سارے گناہ میں نے کیے ہیں. کلپ دیکھا کسی نے؟ نہیں. مفتی صاحب بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں میں نے خواب میں یزید کو دیکھا. مفتی صاحب کوئی نیکی کر لیں, آپ خواب میں بھی آپ کو یزید ہی نظر آ رہا ہے. کہہ رہے ہیں خواب میں نے یزید کو دیکھا, میں نے خود جا کے پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا, تو یزید نے کہا اللہ نے مجھے معاف کر دیا. مفتی صاحب کہنے لگے کہ بھئی او مسلمانوں, جسے اللہ نے معاف کر دیا رحم کھا لو اس پہ, لعنتیں بند کر دو. اگر اللہ جوانان جنت کے سردار کا قتل یزید کو معاف کر سکتا ہے, تو مجھ سید کو ایک چھوٹی سی لعنت معاف نہیں کر سکتا. حیدری, توجہ فرما رہے ہیں سیدھانے گرام. المیہ افسوس ہے, یزید کا کردار کسی بھی آدمی آپ دنیا میں جا کے بتائیں گے نا, تو وہ ہمیشہ یہی کہے گا بھائی یہ کوئی پلید آدمی تھا. ایسا ہے یا نہیں؟ ابھی میرے خلاف اچھا خاصا آپ کو پتا ہے کہ پورا محاذ کھڑا کر دیا, پرچہ کٹوانے کی بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا بھائی ڈونلڈ ٹرمپ کو رضی اللہ کہہ دیا. یعنی کیا مطلب؟ یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ تھا. یہ کلعدم تنظیم نے پورا محل کھڑا کر رکھا ہے کراچی کے اندر. بھئی انہوں نے کہا ہے وہ یہ صحابہ سے مخصوص ہے, انہوں نے کہا یہ رضی اللہ تھا. تو میں کون سا کہہ رہا ہوں کہ وہ تھا یا ہے؟ میں تو کہہ رہا ہوں جب یزید کو کہہ رہے ہو رضی اللہ, تو ڈونلڈ ٹرمپ کو مان لو. موڑ توڑ کے ہمیشہ پیش کرتے ہو. اور ابھی کسی اور صاحب نے لکھ دیا کہ بھئی یہ لوگ لکھ رہے ہیں آج کل یزید ابن معاویہ پہ لانا. توجہ سارے مجمع کی توجہ. تو اس پہ کیا کہ بھئی یہ ہم برداشت نہیں کریں گے, آپ کہیں صرف یزید پہ لانا. آئندہ خبردار کسی نے لکھا یزید ابن معاویہ, تو کیا تمہیں بھی شک ہو گیا وہ اپنے باپ کا نہیں تھا؟ پہنچ گئے. توجہ فرما رہے ہیں حیدری, توجہ فرما رہے ہیں سیدھانے گرا. میں آج یہاں آپ کے ذریعے جواب پیش کر رہا ہوں, چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ تم جتنے بھی لے آؤ نا, ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. میرا نام ہے سید علی رضا رضوی. عزیزان گرامی, ہم نے مولا علی کو مانا, کرار کو مانا, ہم بھگوڑوں کو نہیں مانتے. ہم کو بھاگنے والے نہیں ہیں. اور میں چیلنج دے کے کہہ رہا ہوں, یہ سب جگہ ریکارڈ ہو رہا ہے, سب ریکارڈ کر کے چلا دیجئے, ٹرینڈ چلا دیجئے. میں چیلنج دے رہا ہوں, تم کورٹ لے کے جاؤ مجھے,
کتابیں تمہاری لا کے دکھاؤں گا. کس نے؟ یہ دور وہ نہیں ہے کہ ہم ڈر کے بیٹھ جائیں گے. حیدری عزیزان گرامی، یہ دور وہ نہیں ہے کہ جہاں پہ یزید پہ بھی تم پریشر بلڈ کرو گے. اور اگر یزید کو کہیں فرصت مل جائے عذاب سے، ذرا اسے خود ہی نکال کے لے آؤ، میں پوچھوا کے دوں گا کہ جہنم کے کون سے گڑھے میں تھا. عزیزان گرامی، ہم جس دور میں چل رہے ہیں تو ہم مولا حسین علیہ السلام کو امت کا باپ مانتے ہیں، اور جو باپ کا نافرمان ہو. میں ایک آخری جملہ کہہ رہا ہوں، بہت محتاط ہو کے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ، پاکستان کے لاہور کے مرکز کے اندر کہہ رہا ہوں، جو پاکستان کی عزاداری کا لاہور کا مرکز مانا جاتا ہے، وہاں پہ کہہ رہا ہوں. جب آپ کہتے ہیں کہ خلفائے راشدین 4 ہیں، تو جو پہلے 3 سے متعلق اصول ہے وہ چوتھے پہ بھی رکھو. آپ کہتے ہیں جس نے پہلے 3 کی گستاخی کی، پہلے 3 پہ لعنت کی، وہ کافر ہے، تو پھر چوتھے پہ لعنت کرنے والا کیسے مسلمان ہے؟ میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے ہیں؟ ایک طرف کہتے ہو یہ اصول ہے. عزیزان گرامی، میں کوئی ایسی جذباتی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، سوچ سمجھ کے بول رہا ہوں جو کہہ رہا ہو. یہ دور وہ نہیں ہے کہ تم ہم سے کہو کہ یزید کو مان لو اور تم شور مچاؤ کہ ہم ڈر جائیں گے. کربلا سے کوئی بچہ بھی بھاگا نہیں ہے. عزیزان گرامی، یہ دور سر اٹھا کے جینے والا دور ہے. آپ نے دیکھا 25,000 ارب توجہ 2,500 یعنی 2.5 ٹریلین ڈالر بجٹ ہے امریکہ کا ڈیفنس کا. 2,500 ارب ڈالر ڈیفنس بجٹ. وہ کتنے زوم کے ساتھ آیا تھا لڑنے کے لیے ایک ایسے ملک سے جس کا ٹوٹل بجٹ ہے، ٹوٹل ڈیفنس بجٹ ہے 8 ارب ڈالر. اور اس کے بعد ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں 40 دن اتنی مار کھا لی ہے، چلو. عزیزان گرامی، یا یہ 40 دن میں خیبر علی نے فتح کیا یا علی والوں نے؟ یہ وہ دور نہیں جہاں ہم ڈر کے بیٹھ جائیں گے. عزیزان گرامی، یہ دہشت گردی کا دھونس کسی اور کو دیجیے گا. ان حضرات، میں سب کو دعوت دوں گا، یاد رکھیں حسین ابن علی سب کے ہیں. آج ایک بزرگ بیچارے سفید ریش پشاور میں سبیل لگا لیتے ہیں، آپ نے شاید دیکھا ہو. تو لوگوں نے آ کے کہا نہیں ہم سبیل نہیں لگانے دیں گے. انہوں نے کہا میں شیعہ نہیں ہوں. لوگ کہنے لگے بھئی تو اگر شیعہ نہیں ہے تو نے سبیل کیوں لگائی ہے؟ بزرگ سے کہہ رہے ہیں. اس نے کہا میں نے تو نہ نوحہ لگایا نہ مجلس لگائی، میں نے صرف سبیل لگائی ہے. کیوں لگائی جب تم شیعہ نہیں ہو؟ کہا میں حسین سے محبت کرتا ہوں. عزیزان گرامی، میں نے سندھ میں ہندوؤں کو دیکھا ہے، واللہ ہندوؤں کو دیکھا ہے پاکستان کے سندھ میں سبیل لگاتے ہوئے. عیسائیوں کو دیکھا ہے سبیل لگاتے ہوئے. سکھوں کو دیکھا ہے مولا حسین کے نام پہ سبیل لگاتے ہوئے. اور مسلمان کہہ رہے ہیں مولا حسین علیہ السلام کے نام پہ سبیل نہیں لگ رہے. کیوں نہیں؟ یہ سبیل تو شیعہ لگاتے ہیں. اس میں پانی ہے، کون سی خاک شفا ملی ہے؟ آپ جانتے نا یہ خاک شفا ہے، یہ ہر مرض سے شفا دیتی ہے. لیکن ان لوگوں نے کہہ رہا کہ ہم نہیں پیئیں گے. بغض علی کا ایسا مرض ہے جو کس کو شفا نہیں میں. بھائی میں بہت سے سخت باتیں کہہ گیا ہوں، بہت معذرت کے ساتھ. اگر کوئی بات بری لگی ہو تو بہت معذرت. لیکن عزیزان گرامی، میں نے جو کچھ کہا ہے میں اس پہ قائم ہوں. اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم آج شیعہ قوم کو اس خوف اور ڈر سے نکال دیں. ہم علی واہ. میں آپ کی محبتوں کا ممنون، جس محبت سے آپ نے سنا اور جس محبت سے میری ان سخت باتوں کو بھی آپ نے نعرے لگا کے سنا. یہ دور شیعوں کی عظمت کا دور ہے، شیعوں کی فتوحات کا دور ہے. اور ہر آدمی جو ہے وہ جل رہا ہے. پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ 80% سے زیادہ آبادی اس وقت کہہ رہی ہے کہ ہمارے دل حسین کی طرف مائل ہے. یہ میری فگرز نہیں ہیں، یہ یونائٹڈ نیشنز کی فگرز ہیں، امریکہ کی فگرز ہیں، اقوام متحدہ کی فگرز ہیں کہ اس وقت پاکستان پوری دنیا میں سب سے زیادہ اس وقت اہل بیت کا اور شیعوں کا اثر پاکستان میں ہوا. اور یہ جتنی کالعدم تنظیمیں ہیں یہ چاہ رہی ہیں
کہ لوگوں کو امام حسین سے دور کریں. بہانے بنا بنا کے یہ لوگ مولا حسین سے دور کرنا چاہتے ہیں. یاد رکھیے جب یزید مولا حسین کا ذکر نہیں روک سکا, جب دربار یزید میں مولا حسین کا ذکر نہیں رکا, تو آج کیسے رک جائے گا؟